آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو غسل دینے میں کون کون شامل تھا؟ آپ اپنے بچوں کو تاریخ میں کم سے کم اتنی چیزیں ضرور بتائیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیدائش کب ہوئی، کس مقام پر ہوئی، آپ کے والد محترم کا نام کیا تھا، آپ کے دادا جان کا کیا نام تھا، آپ کی والدہ کا کیا نام تھا، اور آپ کتنی آپ نے ظاہری عمر جو ہے اس دنیا میں گزاری، اور پھر پردہ فرمایا، اور پردہ فرمایا تو آپ کو کس کس صحابی محترم نے غسل مبارک دیا۔ حضرت قیسم بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ واقعی ان عظیم خوش نصیب صحابہ میں شامل ہیں جنہیں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینے اور آخری دیدار کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ملال اور غسل مبارک کا یہ واقعہ تاریخ اسلام کا سب سے غم انگیز اور دلوں کو تڑپا دینے والا واقعہ ہے۔ مدینہ منورہ کی فضاؤں پر اداسی کا گہرا سایہ تھا۔ وہ ہستی جو کائنات کے لیے رحمت بن کر آئی، اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر غم کا ایسا پہاڑ ٹوٹا کہ عقلیں حیران اور دل شک ہو رہے تھے۔ ہر طرف ایک سکتہ تھا، وہ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ گھر کے اندر کا منظر اور غسل کی سعادت، اہل بیت اطہار کے غیور اور وفادار افراد اس حجرہ مبارک میں موجود تھے جہاں کائنات کے سب سے پاکیزہ وجود کو غسل دیا جانا مقصود تھا۔ اس عظیم پروقار اور دل دوز گھڑی میں حضرت قیسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی وہاں موجود تھے، جن کا دل غم سے چور تھا، لیکن وہ اس عظیم ترین سعادت کے قریبی سعادت کے لیے خود کو سنبھالے ہوئے تھے۔ غسل دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار جمع ہوئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کو اپنے سینے سے لگایا۔ حضرت عباس اور ان کے بیٹے حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کروٹیں بدل رہے تھے۔ حضرت قیسم بن عباس اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی ڈالنے کی خدمت سر انجام دے رہے تھے، اور ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک آزاد کردہ غلام بھی اس مقدس خدمت میں شریک تھے۔ کیا مقام ہوگا اس غلام کا جب قیامت کا دن ہوگا، بادشاہ دیکھیں گے اس غلام کو، بادشاہ دیکھیں گے اس غلام کو۔ غیبی آواز اور بے مثال پاکیزگی۔ جب غسل کا وقت آیا تو صحابہ اکرام کے ذہن میں یہ سوال ابھرا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس مبارک عام انسانوں کی طرح اتارا جائے؟ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ حجرے میں موجود تمام نفوس پر ایک گہری نیند اونگ طاری کر دی گئی، یہاں تک کہ ہر شخص کی یہ ٹھوڑی اس کے سینے سے جا لگی۔ اسی کیفیت میں غیب سے ایک انتہائی رقت امیز اور گرجدار آواز گونجی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لباس سمیت غسل دو۔ صحابہ اکرام فوراً بیدار ہو گئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض کو اتارے بغیر اسی کے اوپر سے پانی بہانا شروع کر دیا، اور قمیض کے اوپر سے ہی آپ کے جسم اطہر پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رقت انگیز کلمات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غسل دے رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے ایسی بے مثال اور محصور کن خوشبو پھوٹ رہی تھی کہ جس نے پورے ماحول کو معطر کر دیا۔ حضرت علی کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں تھا، اور وہ تڑپ کر پکار اٹھے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زندگی میں بھی پاکیزہ تھے، اور آپ وصال کے بعد بھی، ظاہری وصال کے بعد بھی اتنے ہی پاکیزہ ہیں۔
آپ کے جسم اطہر سے عام انسانوں کی طرح کوئی آلائش نہیں نکلی، بلکہ ہر چیز معجزاتی طور پر پاک اور معطر تھی۔ حضرت قیسم کا آخری دیدار اور قبر مبارک میں اترنا، جب غسل کا یہ رقت امیز مرحلہ مکمل ہوا تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سفید چادروں میں سوتی کپڑوں میں کفنایا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب کائنات کا سب سے آخری اور حسرت بھرا دیدار کیا جا رہا تھا۔ حضرت قیسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے نم آلود آنکھوں کے ساتھ اپنے شفیق آقا، اپنے رہبر کا وہ آخری دیدار کیا جس کی چمک ان کی روح میں ہمیشہ کے لیے بس گئی۔ صرف یہی نہیں بلکہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لحد انور قبر مبارک میں اتارنے کا وقت آیا تو حضرت قیسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوش نصیب ترین افراد میں شامل تھے جو قبر مبارک کے اندر اترے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کائنات کے سب سے محبوب وجود کو مٹی کے سپرد کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ قبر مبارک سے سب سے آخر میں نکلنے والے بھی حضرت قیسم یا مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر کو چھونے دیکھنے والے سب سے آخری انسان یہ تھے۔ یہ کہ اس شرف، ایسا شرف اور ایسی سعادت جس پر دنیا کی عزیز تمام کی تمام نعمتیں قربان کی جا سکتی ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ آپ لوگ اپنے بچوں کو یہ لازمی بتایا کریں۔ اس طرح کی میں ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لے کر آتا رہتا ہوں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا۔ انتہائی انفارمیشن ہوتی ہے جو آپ کی میری تو آخرت سنورتی ہی اس سے ہے۔ جب تک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اہل بیت اور آل پر درود نہ بھیج دوں میرا دن نہیں گزرتا۔ تو آپ سے بھی درخواست ہے کہ اپنی آخرت اور دنیا دونوں کو سنواریں۔ اسی لیے آپ بھی درود و سلام کا اہتمام کیا کریں، اپنے گھر میں نہ صحیح اکیلے کر لیا کریں۔ اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔